جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟ Radical Islamic terrorists determined. ایک دن میں سندھ حکومت کو 2 مرتبہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ نہ باغ ابن قاسم بحریہ ٹاؤن کو دے سکے، نہ آئی جی بدل سکے۔ عدلیہ حکومت کو انتظام چلانا سکھا رہی ہے۔ ایم کیو ایم لنڈن کے پروفیسر حسن ظفر عارف کے حق میں نکلے، اپنے حقوق کے لالے پڑ گئے۔ جامع کراچی کے ڈاکٹر ریاض پر غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ بن گیا۔ اساتذہ کے ساتھ ریاست کا رویہ قابل مذمت ہے۔ حکومت بجلی تو پیدا کر رہی ہے، لیکن صارفین تک پہنچائے گی کیسے؟ لوڈ شیڈنگ اور عوام کا ناطہ فی الحال ٹوٹتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور روس میں سینٹ پیٹرزبرگ کے میٹرو اسٹیشن پر دھماکہ، حالات اچھے نہیں لگ رہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر ود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ عاشر۔ پچھلے ہفتے سندھ حکومت نے 2 نوٹیفیکیشنز جاری کیے۔ پہلے کے ذریعے باغ ابن قاسم بحریہ ٹاؤن کے حوالے کیا گیا، دوسرے میں آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور آج عدلیہ نے یہ دونوں ہی نوٹیفیکیشنز معطل کر دیے ہیں۔ باغ ابن قاسم کا کنٹرول فی الحال بحریہ ٹاؤن کو نہیں مل سکے گا، اور اے ڈی خواجہ بدستور اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ مختصراً عدلیہ حکومت کو انتظام چلانا سکھا رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی نوٹیفیکیشنز متنازع تھے، جس میں سیاسی فیورٹزم صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کا معاملہ ہی اٹھا کر اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ایک بار پھر وہیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں وہ جنوری میں کھڑی تھی، جب اے ڈی خواجہ کو 15 دن کی جبری رخصت پر بھیجا گیا تھا، اور امکان یہی تھا کہ شاید اب ان کی واپسی نہ ہو۔ لیکن عدالتی حکم کے بعد کہانی کچھ پلٹی ہے۔ اے ڈی خواجہ واپس آئے اور عہدے کا چارج سنبھالا۔ اب ایک بار پھر سندھ حکومت نے اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ سندھ حکومت نے ہفتے کو اے ڈی خواجہ کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے کے لیے خط لکھا، اور اگلے ہی روز سردار عبدالمجید دستی کو قائم مقام آئی جی نامزد کیا گیا۔ معاملہ عدالت میں گیا تو کورٹ نے پھر اعتراض لگا دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ سندھ حکومت تمام اختیارات صرف کابینہ کے ذریعے استعمال کر سکتی ہے، اور اس فیصلے میں کابینہ کی مشاورت یا منظوری شامل نہیں۔ اسی کے ساتھ عدالت نے سردار عبدالمجید دستی کو فوری عہدہ چھوڑنے اور اے ڈی خواجہ کو سونپنے کا حکم جاری کیا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی کی حکومت اے ڈی خواجہ سے ناراض ہے؟ کیوں بار بار انہیں عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے؟ کیونکہ مارچ 2016 میں اے ڈی خواجہ کی تعیناتی سے اب تک حکومت اور ان میں تعلقات کچھ اچھے نہیں۔ یہ تعلقات کن نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، اس پر پہلے ایک رپورٹ دیکھیے، پھر مزید بات ہوگی۔ اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ تو بن گئے، لیکن پیپلز پارٹی سے ان کی کبھی نہ بن پائی، جس کی بنیادی وجہ اے ڈی خواجہ کے وہ اقدامات تھے جن پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے۔ پہلے پولیس بھرتیوں کے معاملے پر تناؤ بڑھا، پھر کرپشن کی تحقیقات کے سلسلے میں اے ڈی خواجہ کے نیب سے رابطے سندھ حکومت کو ناگوار گزرے، جس کے بعد اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ لیکن بعد میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اے ڈی خواجہ نے اچانک انٹری دی۔ کچھ دن بعد اے ڈی خواجہ کو پھر ہٹانے کی مہم چلی، اور سندھ حکومت نے اچانک انہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلتا کر دیا۔ لیکن اے ڈی خواجہ ڈٹ گئے، معاملہ عدالت پہنچا، اور آخر کار سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو بحال کر دیا۔ سندھ حکومت کا کام ہی نہیں، بس نام کا ان کو آئی جی چاہیے۔ رپورٹ آپ نے یہ دیکھی، اور یہ سندھ پولیس میں سیاسی رسوخ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہماری حکومتیں خود پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کرنا چاہتی، اور یہ کہانی صرف سندھ پولیس تک ہی محدود نہیں ہے، پنجاب میں بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ کل ہی ایک ٹی وی شو میں آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب نے شکایت کی اور یہ اعتراف کیا کہ پنجاب میں بھی سیاسی مداخلت زیادہ ہے۔ ایسے میں پولیس ریفارمز کی بحث پھر سے زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اگر حکومت ہی پولیس کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی، پولیس کو مضبوط نہیں کر سکتی، تو پھر پولیس کیسے طاقتور بن سکتی ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں سلیم واحدی صاحب جوائن کر رہے ہیں، جو کہ سابق ڈی آئی جی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سلیم واحدی صاحب آپ کا۔ اب جو یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کی سیاست کے اندر، پولیس کو سیاسی اثر و رسوخ سے پاک رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اے ڈی خواجہ صاحب کا جو کیس ہے، جس طریقے سے یہ آنیاں جانیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بلکہ سب سے پہلے تو آپ ماضی کی مثالیں ہمیں سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ پروسیس میں کوئی تبدیلی ہے؟ پروسیس میں قطعاً تبدیلی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ آئی جی کو
سیاسی آئی جی کیا آئی جی ڈی آئی جی ایس پی ایس ایچ او تک ان کو سیاسی اعتبار سے کبھی ہٹا دیا جاتا ہے کبھی لگا دیا جاتا ہے, اس میں فیوریٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آئی جی جیسے عہدے کو کنٹروورشل بنانا ہی نہیں چاہیے. نہ وہ پولیٹیکل فگر ہے, وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے, اور پروفیشنل آدمی کے لیے جو قانون بنے ہیں اس قانونوں پہ چلنے کی اس کو اجازت دینی چاہیے. ہمارا بھی جو قانون ہے, اب مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا, میں کچھ کئی سال 20 سال 18 سال باہر رہا ملک سے, یونائٹڈ نیشنز میں کام کرتا رہا, بالکل, مگر جو پولیس آرڈر آیا تھا 2002 کا, اس نے ایک بڑے دقیانوسی سے 1861 کے آرڈر کو ریپلیس کیا, اور اگر اس کے اوپر پولیس کو سارے صوبوں میں چلنے دیتے 2002 سے لے کے آج تک تو بھی بڑی تبدیلی آتی, مگر ہر قسم کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں and they are not prepared to accept an independent and impartial police. اب سوال یہ ہے کہ اس کیس کو بھی دیکھ لیں آپ. اے ڈی خواجہ is a very good officer. I'm sure Sardar Abdul Majid is also a very good officer. That is not the point. The point is کہ جی آپ کیسے ان کے ساتھ آپ کام کریں گے. ایک آدمی کو اگر آپ چھوڑے نہیں کام کرنے کو, آپ کیسے رزلٹ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو ماضی میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جی پرسنل لائکس پرسنل ڈس لائکس اس کے اوپر لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. اچھا, تو اگر ماضی میں بھی ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا رہا اور وہی تسلسل ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں, پولیس ریفارمز کی بڑی بحث ہوتی ہے, بہت بات کی جاتی ہے, اب بھی یہ ہوا کہ عدلیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے, وہ واپس اپنے محکمے میں جا کر کیا بہتر طور پر کام انجام دے سکیں گے جبکہ سندھ حکومت چاہتی نہیں ہے؟ دیکھیے, سندھ حکومت, چیف منسٹر, منسٹرز, کیبنٹ, بیوروکریسی, ان کو سارے مل کے کام کرنا چاہیے. کو اپنے ذات کے لیے تو کام نہیں کر رہے. پولیٹیکل کام اپنی جگہ پہ, پروفیشنل کام پولیسنگ اپنی جگہ پہ. پولیس ہوتی ہے عوام کے فائدے کے لیے, عوام کی بہتری کے, عوام کے حفاظت کے لیے, اور اس کے اوپر ایک اچھا کام اگر کوئی کر رہا ہو پھر اس کو اپنے فرائض کے سر انجام دینا چاہیے کہ بھی اس کو چھوڑو کام کرنے دو. اب رول بھی جو ہے پولیس آرڈر 2002 کا ہے, اس میں آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ یہ ایک آئی جی کا ٹینیور 3 سال کا ہوگا. کبھی کسی حکومت نے بڑا کوئی غیر معمولی سی بات ہوئی کہ آئی جی کوئی 3 سال گزار گیا, مگر اس کو بالکل فٹ بال بنا دیتے ہیں, اور کبھی ادھر ادھر پوسٹنگ ٹرانسفر ہے, اس کے اوپر ایک تلوار لٹکی رہتی ہے. تو کئی لوگ پرواہ کرتے ہیں تلوار کی, کئی لوگ نہیں کرتے. تو یہ جو سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں یہ ایک عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیس جاری ہی رہے گا, تو اس کا کوئی سدباب نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں. سوال یہ ہے کہ شارٹ سائٹڈ پالیسیز ہیں. اگر پرسنل ریزنز پہ آپ کسی کو ہٹا دیں سو اٹ از اے ویری شارٹ سائٹڈ پالیسی. ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے, چاہے اپوائنٹمنٹس میں, تقرریوں میں, پوسٹنگز, ٹرانسفر, جس چیز میں بھی ہو, اور وہ حکومت کے فائدے میں جاتی ہے. اگر کوئی محکمہ اچھا کام کرے اور اچھا اس کو ایک ریپوٹیشن کمائے تو وہ حکومت کے فائدے میں جاتا ہے کہ جی اس حکومت کے دوران یہ اچھے کام ہوئے اور اچھے طریقے سے چلا. مگر اس کو ایک شارٹ سائٹڈنس سے اگر دیکھا جائے کہ ہمارا حکم یہ نہیں مانا, فلانے کی مدد نہیں کی, کسی کے کام آیا, کسی سیاستدان ناراض ہو گیا, یہ چھوٹی باتیں ہیں اور حکومتوں کو اس سے بالاتر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ہم تو سندھ حکومت کا تو ذکر کر ہی رہے تھے نا, کیا دیگر صوبوں کی حکومتیں اس سے بالاتر ہیں؟ فرنٹیئر حکومت میں بہتر ہوا آخری 2-3 سال سے. ناصر درانی صاحب رہے آئی جی ادھر, اور ان کو ذرا فری ہینڈ دیا گیا کہ جی آپ ٹرانسفر کرو, پوسٹنگ کرو, پنش کرو, اور انہوں نے اچھا کام دکھایا, اچھے ریزلٹس دکھائے, اور عوام اس سے خوش رہی. مصیبتیں, کرائمز, یہ ٹیررزم, یہ تو سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی اور اس کے پیچھے جانا پڑے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہر چیز میں ایڈمنسٹریٹو میں ہم کو عدلیہ کو ڈالنا پڑتا ہے. عدلیہ کا سب سے بڑا کام تو یہ بھی ہے کہ جو کرمنل کو سزا لگائیں, تو اس طرف بھی دھیان ہونا چاہیے. لیکن عدلیہ کو انتظامی معاملات میں بہت زیادہ گھس گئے انتظام. اور یہ پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ سو موٹو اور کیا کیا, ٹھیک ہے کئی دفعہ ریلیف ملتا ہے. ابھی اے ڈی خواجہ صاحب کو عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملا, بری بات نہیں ہے, مگر یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی عدلیہ سارا انتظام سنبھال لے گی صوبے کے. تو میرے نظر میں ہر صورت آئی جی کو موقع دینا چاہیے کہ
اچھا اس میں ایک طریقہ بھی کار لکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ پری میچور اس کو ہٹانا چاہیں، اسی شاید سیکشن 13 ہے، آرٹیکل 13 ہے شاید پولیس آرڈیننس کا، پولیس ایکٹ کا، کہ جی آپ ہٹانا چاہیں ایک طریقہ ہے کہ جی آپ، اور اس کو سب سے پہلے اس کو بتانے دیں، پرسنل ہیئرنگ دیں کہ بھی مسئلہ کیا ہے. مگر یہ کرنا کہ جی ایک دم سے آج اس کو ہٹا دیا پھر رکھ دیا، نہیں رکھ دیا، اس سے عہدے کی بھی عزت میں کمی آتی ہے، حکومت کو بھی پرابلم پڑتی ہیں. سیدھی بات تو یہ ہے کہ آئی جی اور گورنمنٹ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک چیز ہے، ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت ان کو کسی صورت چلنا ہے. اور اگر کوئی اصول سے قانون کے تحت چل رہا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس کو موقع دینا چاہیے. بہت شکریہ سلیم وادی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈی آئی جی سلیم وادی ہمارے ساتھ تھے اور کس طرح سے انتظامی معاملات کو سندھ حکومت کو لے کر چلنا چاہیے اس پر بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ پولیس ریفارمز جس پر بہت بحث کی جاتی ہے، پولیس ریفارمز ہونا بہت ضروری ہیں. دیگر صوبوں کی جب ہم مثالیں لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا ہمارے سامنے، اسی طرح تمام صوبے جو ہیں وہاں پر بھی پولیس سے متعلق ریفارمز ہونی چاہیے. ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. 2018 میں اب 9 ماہ ہی باقی رہ گئے لیکن لوڈ شیڈنگ کا جن قابو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ابھی گرمیوں کا آغاز ہوا ہے اور حال یہ ہے کہ شہروں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے اور یہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پشاور کی مثال آپ دیکھیں تو یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. گوادر کا ذکر کریں جو سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے کا گڑھ ہے تو یہاں حال یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ بجلی آتی ہے اور پھر 2 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے، جس کے باعث مختلف پروجیکٹس ہیں توانائی کے اور دیگر ذرائع جو ہیں وہ یہاں پر استعمال کرنے پر مجبور ہیں. اس سب کے باوجود حکومت اب بھی 2018 تک لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، دعوے کر رہی ہے. آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کہہ رہے تھے یہ سنواتے ہیں. آج اس سال کے آخر تک یا 2018 کے شروع میں اس ملک کے اندر بجلی نہ ہونے کی بنا پر جو اندھیرے چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ جائیں گے اور پاکستان پہلی مرتبہ 15-20 سالوں میں انرجی سرپلس ہوگا. اس طرح کے منصوبے 70 سالہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے تھے. کچھ دنوں پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کہہ رہے تھے، حکومتی دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے. نیپرا کے مطابق بجلی کی سپلائی کا نظام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے 15,000 میگا واٹ سے زائد بجلی گزاری جا سکے. یعنی اگر ہم ملکی طلب کے مطابق بجلی پیدا کر بھی لیتے ہیں تب بھی ہمارے پاس اسے صارفین تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں. اس کے علاوہ آئی پی پیز کی واجب الادا رقم کا مسئلہ بھی اہم ہے کیونکہ حکومت پر آئی پی پیز کے 53 روپے ہیں جو کہ واجب الادا ہیں اور اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو بجلی کی پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے. یہی وہ تمام وجوہات ہیں جن کے باعث اب 2018 کے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے دعوے کھوکھلے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. وزیر پانی و بجلی خواجہ آصف نے آج اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور وہ بجلی کی طلب میں اضافے کا اعتراف بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے. اس بات کا بھی اظہار انہوں نے کیا کہ عوام اور لوڈ شیڈنگ کا ناطہ جلد ٹوٹنے والا نہیں ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. اسلام آباد سے سینئر صحافی مشتاق گھمر نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا. حکومت کی جانب سے تو مسلسل 2018 کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، مستقل یہ دعوے ہیں، لیکن نیپرا کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. کیا آئندہ سال لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے گا؟ ایسا ہے جی کہ جو حکومت کے منصوبے ہیں پاور بجلی پیدا کرنے کے منصوبے، ان کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ بجلی اتنی پیدا ہو جائے گی جو ملک کی ضرورت ہے. مگر اس وقت جو حالات حکومت کو برے حالات کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی کا نظام ہے، جو تقسیم کار کمپنیوں کا نظام ہے جو کنزیومر تک بجلی پہنچاتی ہیں وہ بہت پرانا ہے اور اس میں جو ٹرانسفارمرز تھاؤزنڈز کی تعداد میں ٹرانسفارمرز ہیں وہ پورا لوڈ جو ہے وہ لے نہیں سکتے. اگر ان کو آپ فل بجلی دیں گے تو وہ ٹرپ کر جائیں گے. اور یہ اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر وہ بہت سارے لوگوں میں ان شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بجلی تو ان کو پوری ملتی ہے مگر وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنی پوری اپنی جو ان کو اس کے مطابق جو بجلی ملنی چاہیے اس کو آگے ٹرانسمٹ کر سکیں یا ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. دوسری طرف جو ٹرانسمیشن کا نظام ہے جس میں ٹرانسمیشن لائنیں ہیں
وہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. مطلب اس وقت جو ہے کم از کم خیبر پختونخوا جو ہے وہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, سکر الیکٹرک پاور کمپنی ہے, اور جو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے, اور جو کچھ ایریاز ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ اپنا جو پورا کوٹا فرض کریں, ان کو اگر کسی کو 2000 میگا واٹ جو ہے یومیہ بجلی الوکیٹ کی جاتی ہے تو وہ ہارڈلی 1200-1300 جو ہے لے سکتا ہے, آگے اپنے کنزیومر تک پہنچا سکتا ہے. جو نشاندہی ہے وہ تو ہو چکی ہے. آپ نے بات کی ٹرانسمیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کی, جہاں پر خرابیاں ہیں. اس کا انکشاف نیپرا کی رپورٹ میں بھی ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت ان مسائل پر قابو پانے کے لیے جو آئندہ سال کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر سکتی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور میرا خیال ہے نیپرا کی رپورٹ میں بھی شاید یہ لکھا گیا ہے, کہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے اور ٹرانسمیشن کا نظام ابسولیٹ ہونے کی بنیاد پہ یہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو پائے گی. اس سال بھی جو ہے وہ کوئی تقریباً 3700-3800 کا شارٹ فال جو ہے مئی, جون اور جولائی کے دوران جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور وہ یہ کس طرح مینج کرتے ہیں اس کا اندازہ ہمیں ابھی تو نہیں ہے, حکومت کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, سامنے کچھ نہیں آ رہا. اور جو اگلے سال 2018 میں بھی جو ہے وہ 500 میگا واٹ جو ہے وہ شارٹ فال ہے. 500 میگا واٹ شارٹ فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ آپ نے کراس دی کنٹری کرنی ہے. اور اس میں یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ انڈسٹری جو ہے اس کو جو اسپیسیفک انڈسٹریل فیڈرز ہیں اس پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, مگر یہ جو دوسرے علاقے ہیں جہاں وہ بجلی ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی, مگر کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں جو ہے وہ ریکوری نہیں ہے. جو جس کا اب یہ جو انرجی کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ بالکل آج خواجہ آصف نے بھی اس کا اظہار کیا تھا, اب یہ تمام تر جو پروجیکٹس ہیں کیا یہ بر وقت مکمل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جو مطلوبہ اہداف ہیں وہ پورے ہونے کی کتنی توقع ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں یہ 2018 تک جو ہے فروری مارچ تک جو ہے وہ آن لائن ہو جائیں گے, اور جنریشن پوری ہو جائے گی, جتنی ان کو ریکوائرڈ ہے اتنی پوری ہو جائے گی, اس میں کمی نہیں ہوگی. مسئلہ صرف مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈسٹریبیوشن والا معاملہ ہے عوام تک اس کے ثمرات پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ اب یہ کہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ جب بھی نیپرا جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ٹیرف دیتا ہے تو اس میں ایک انویسٹمنٹ کا ایک پورشن جو ہے ان کو الوکیٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ 50 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے خرچ کریں, کسی کو 40 ارب یا کسی کو 100 ارب, مگر وہ جو ہے وہ کر نہیں پاتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ تمام جو اختیارات ہیں وہ وفاق کے پاس ہے, وہ واٹر اینڈ پاور کی بجلی کے پاس ہیں, وہ ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی. جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, باقی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی, اس لیے وہ انویسٹمنٹ کرتے نہیں ہے سسٹم کے اوپر. وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر بجلی خواجہ آصف جب آج بات کر رہے تھے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر یہ بجلی چوری کا معاملہ ختم ہو جائے تو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, اس میں بالکل میرا نہیں خیال, اس سے میں ایگری کروں گا, کیونکہ جن علاقوں میں یہ بجلی جاتی ہے اور وہ وہاں پہ ریکوری جو ہے 10% ہے. مثلا 100 اگر گھر ہے وہاں پہ 10 لوگ بجلی دیتے ہیں, 90 بل دیتے ہیں, 90 نہیں دیتے, تو وہ ایک ریزن تو ہے. مگر ان کا نظام بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اگر یہ دے تو سارے کے سب کو جو ہے وہ 24 آورز بجلی مل سکے. تو پھر بھی یہ بجلی جو ہے یہ کئی دفعہ خود پہلے بھی سیکٹری واٹر اینڈ پاور بھی ڈیفرنٹ جو ہے وہ میٹنگز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید ہم 2018 میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکیں. اس کی ریزن ڈیفرنٹ دیتے ہیں, جی وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, ریکوری نہیں ہو رہی, تو یہ مختلف وجوہات دیتے ہیں. بہت شکریہ مشتاق گھمن صاحب, سینئر ساتھ تھے, اور بات ہو رہی تھی کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اگر پروجیکٹس پورے بھی ہو گئے تو اس کے ثمرات جو عوام تک پہنچنے چاہیے وہ شاید نہ پہنچ سکے. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے معاشرے میں استاد کا کردار اور ریاست کا جو اساتذہ کے ساتھ رویہ ہے وہ کتنا شرمناک ہے. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ.
वेलकम बैक। हफ्ते के दिन इतलात आई कि कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले 3 टीचर्स लापता हो गए। शोर मचा, हंगामा बरपा हुआ। कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बताया गया कि तीनों टीचर्स MQM लंदन के रहनुमा प्रोफेसर हसन जफर आरिफ को तिब्बी सहूलत देने से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे और उसके बाद ये हुआ कि वो प्रेस क्लब पहुंचे ना ही और उनसे कोई रब्ता हो सका। इन असातिज़ा में डॉक्टर रियाज, महर अफरोज़ मुराद और नगमा शेख शामिल थीं। असातिज़ा के एहतजाज के बाद ये इतलात आई कि ये तीनों असातिज़ा कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में हैं। ये असातिज़ा MQM लंदन के कहने पर डॉक्टर हसन जफर आरिफ की रिहाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया। इसके बाद डॉक्टर रियाज के खिलाफ आर्टिलरी मैदान थाने में रेंजर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर गैर कानूनी असलहा रखने का इल्ज़ाम लगाया गया और उन्हें जेल कस्टडी में दिया गया, जबकि नगमा शेख और महर अफरोज़ मुराद को छोड़ा गया। अलबत्ता ये सूरत हाल ये है कि अब नगमा शेख और महर अफरोज़ अपनी गिरफ्तारी या ज़ेर हिरासत में रहने की तरदीद भी कर रही हैं, जबकि कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा डॉक्टर रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ अब भी सरापा एहतजाज हैं। इस मामले में एक अहम ट्विस्ट ये भी है कि MQM लंदन के मुसलसल आने वाले बयानात हैं। हफ्ते को जिस दिन ये वाक़या पेश आया था उस वक्त MQM लंदन से डॉक्टर रियाज से किसी भी किस्म का जो ताल्लुक है उसकी तरदीद की गई, लेकिन आज डॉक्टर रियाज के हक में मुसलसल बयानात भी आ रहे हैं। बानी MQM ने अपना ऑडियो मैसेज भी जारी किया है। अब असातिज़ा की सियासत में इन्वॉल्वमेंट जो कि ज़ाहिर की जा रही है, दिखाई जा रही है, क्या वाकई ऐसा है? और माशरे के इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत जो होती है हमारे असातिज़ा हैं, इनका रियासत के साथ रवैया क्या है, इस पर हम बात करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शकील फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। ये बड़ा पेचीदा अजीब व गरीब सा मामला है। असातिज़ा जो हमारे माशरे का इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात होती हैं, उनके साथ पिछले 2 दिनों से जो रवैया देखने में आया है रियासत का, बड़ी शर्मिंदगी है उसके ऊपर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। इतना पेचीदा भी ये मामला नहीं है, मामला तो बहुत सादा है। और जहाँ तक असातिज़ा के साथ रवैये का ताल्लुक़ है तो माशरे में जिस तरह अखलाक़ी इन्हितात है तो ये भी कोई बहुत हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। अफसोसनाक ज़रूर है, बड़ा हमें रंजो गम है इस बात का, लेकिन ये कि जिस तरह ज़वाल पजीर हम हैं तो कुछ भी हो सकता है। एक दो बातें मैं दुरुस्त कर दूं जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। पहली बात यह है कि 3 असातिज़ा जो गिरफ्तार हुए, पहली बात यह कि 3 गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार एक ही हुए। यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी, क्योंकि मुस्तकिल फिर ये खबरें क्यों हैं? और इनमें सिर्फ एक ही उस्ताद हैं जो जामिया कराची के हैं। और हुआ ये कि ये जा रहे थे, इनके साथ 2 ख़वातीन और थीं। एक खातून वो हैं जो जामिया कराची में किसी ज़माने में तारीख़ उमूमी की प्रोफेसर थीं और उनको अब रिटायर होके भी 18-19 साल हो चुके हैं। और दूसरी खातून जो उन्हें मैं नहीं जानता, और चूंकि रियाज साहब को गिरफ्तार किया गया, वो उनके साथ थीं तो वो उनके साथ गईं और फिर रात गए उनको, बल्कि रात से पहले ही उनको जो है वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। तो दोनों खवातीन घर वापस चली गई? घर वापस चली गई। आज उनमें से एक से दोपहर को मेरी मुलाकात भी हुई और वो बिल्कुल शी इज़ वेल एंड गुड और खासी ज़ईफ़ खातून है, 78 बरस उनकी उम्र है। और इस बात का मुझे तो कोई इम्कान नहीं लगता कि वो किसी सियासी सरगर्मी में या किसी समाज दुश्मन सरगर्मी में इन्वॉल्व हो। तो इस लिहाज से ये बात बड़ी मज़हका खेज़ भी है। जहाँ तक आपने एक और नुक्ता उठाया कि सियासी जमातों की जामियात में दिलचस्पी, यकीनन सियासी जमातें भी इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, हम किसी जजीरे में नहीं हैं, तो जो कुछ आपके माशरे में होता है उसके असरात जामियात पे ज़रूर पड़ते हैं। ये और बात है कि हम ये कहें कि नहीं पढ़ने चाहिए, तालीम को सियासत से अलहदा रखना चाहिए, तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखना चाहिए। और मैं ख़ुद इस बात का बहुत बड़ा नक़ीब हूँ और हमेशा मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि हमारे तलबा को, हमारे असातिज़ा को सियासी तौर पर खुल्लम खुल्ला किसी वाबस्तगी का इज़हार नहीं करना चाहिए। दिलों में लोगों की हमदर्दियां होती हैं, वो हुआ क्या? डॉक्टर रियाज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, इज़हार यकजहती कर रहे थे या उनके लिए मेडिकल वो इज़हार यकजहती भी नहीं कर रहे थे, वो इस तरह का कोई मामला नहीं था। ये साहब जो हसन जफर आरिफ साहब हैं, ये भी जामिया कराची में उस्ताद थे 80 की दहाई में, और 1982-83 में इनका ताल्लुक़ जामिया कराची से ख़त्म हो चुका है और इनकी उम्र भी कोई 75-78 बरस है। और अब ये मेरे ख़्याल में किसी मुकाम पे कराची में कोई प्राइवेट कॉलेज जो है अपना चला रहे हैं और ये अपने तौर पे किसी प्रॉब्लम का शिकार हुए, गिरफ्तार हुए।
تو چند لوگ جو ان سے وابستگی رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، جیسے کہ یہ خاتون ہیں پروفیسر ڈاکٹر مہر افروز مراد، یہ کلیگ ہیں اس زمانے کی 80 کی دہائی کی، تو ان کا ایک کنسرن یہ تھا کہ اتنا ضعیف آدمی ہے، وہ گرفتار ہے، تو ہم اس بات کا مطالبہ کریں کہ صاحب انہیں آزاد کر دیا جائے تاکہ تکلیف میں نہ رہیں، اور اس سلسلے میں یہ چیز سامنے آئی ہمارے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ تو اور ٹھیک ہے۔ اہل علم اور اہل دانش سے آپ اس بات کی ضرور توقع رکھیں کہ اگر وہ کہیں ناانصافی دیکھ رہے ہیں یا کسی آدمی کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے۔ یہ بالکل ان کا حق تھا، لیکن یہ اللیگل ویپن لے کر آنا، اریسٹ کیا جانا، اور اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بیل کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ملک میں سیاست جس طرح چلتی ہے، نہ جانے کون سیاستدان ہیں جن کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا، کبھی شیخ رشید پہ کیس بن جاتا ہے، کبھی کسی اور پہ کیس بن جاتا ہے، ہم بڑے بھیانک کیس سنتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ سعید کاظمی صاحب جو وزیر تھے وہ بھی چھوٹ گئے، شرجیل میمن صاحب بھی چھوٹ گئے، ہمارے عاصم حسین صاحب بھی چھوٹ گئے، ایان علی بھی چھوٹ گئیں۔ تو بھائی ایک دبلا پتلا کمزور سا استاد ہے جس کا کام جامعہ کراچی میں پڑھانا ہے، اگر وہ جذباتی ہو کر اور اپنی کسی پرانی دوستی کی بنیاد پر کسی کے لیے کہنے چلا گیا، اسے کہہ لینے دیجئے، اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملے کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر MQM لنڈن سے مل رہا ہے، کیونکہ وہاں سے بڑے ان کی سپورٹ کے لیے بڑے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، آڈیو میسج، ایک تقریباً 1.25 گھنٹے کا آڈیو میسج آیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جامعہ کراچی یا ملک کی کسی بھی جامعہ، میں پورے سندھ کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں، ہمارے ہاں کوئی سیاسی مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس میں بلکہ سیاسی مجھے نہیں کہنا چاہیے، انتظامی مسئلہ جامعات میں کوئی ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کو کوئی دلچسپی ہو، تو they want to take a free ride، وہ کوشش ضرور کرتے ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے پہ اساتذہ کے کندھے پر سوار ہو جائیں۔ تو اب اس تمام معاملے کو آپ ہینڈل کیسے کریں گے ٹیچرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کے طور پر؟ آپ لوگوں کا جو لائحہ عمل ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارا موقف بالکل سیدھا اور سامنے ہے۔ ہم کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ملک کی جامعات جو ملک کی نظریاتی سرحدیں ہیں اس میں پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو، پاکستان کے نظریے کے خلاف کوئی بات ہو، عمومی جو رائے عامہ ہے اس کے خلاف کوئی بات ہو، لوگوں کے جذبات اور احساسات کے خلاف کوئی بات ہو۔ ہمارے ہاں آزادی اظہار کی ضرور ایک حد ہوتی ہے، میری دسترس وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے آدمی کی ناک شروع ہوتی ہے۔ بالکل قدغن نہ لگائی جائے، اپنے لیمٹس میں رہ جائے۔ بہت شکریہ شکیل فاروقی صاحب، ہمیں جوائن کر رہے تھے، کراچی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور بات وہی آزادی اظہار رائے کی ہی آ رہی ہے۔ کوئی اگر اپنی آزادی اظہار رائے کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس پر قدغن نہ لگائی جائے۔ ہم دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاناما اسکینڈل کی، جس کو منظر عام پر آئے 1 سال مکمل ہوا ہے۔ یہ اسکینڈل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایسوسی ایشن ICIJ کی بڑی کامیابی تھی، اس کو پورا 1 سال آج ہوا ہے پاناما پیپرز کو آئے ہوئے، اس لیے 1 سال کے دوران پاناما اسکینڈل کا جو امپیکٹ ہے اس سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے ICIJ کی جانب سے، جس میں پاناما اسکینڈل کو صحافتی تاریخ کی سب سے بڑی خبر قرار دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اس کا امپیکٹ کیا تھا، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن پاکستان میں پاناما اسکینڈل نے اپنا ہی اسٹرانگ ایک امپیکٹ چھوڑا ہے۔ وزیر اعظم کو خود عوام کے سامنے صفائیاں پیش کرنا پڑی ہیں، اس پر پارلیمنٹ میں احتجاج ہوا ہے، پھر PTI سڑکوں پر نکلی اور آخرکار سپریم کورٹ نے معاملے کو نمٹانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ تقریباً 5 ماہ تک اس کیس کی سماعت چلی، جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر ہم نے اس کیس کو سنا بھی ہے، ہزاروں دستاویزات پیش ہوئی ہیں، اور اب اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہے، جو امید ہے کہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کا حکومت پر کتنا اثر ہوگا یہ تو فیصلہ آنے پر ہی سب کو پتہ چل سکے گا، البتہ اتنا طے ہے کہ فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آئے یا مخالفت میں، دونوں ہی صورتوں میں اس فیصلے کا جو سیاسی فائدہ ہے وہ PTI اٹھائے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ عمر چیمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ممبر ICIJ، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ عمر۔ پاناما لیکس کو آج پورا 1 سال مکمل ہو گیا، پوری دنیا میں بڑی ہلچل مچائے رکھی ہے اس اسکینڈل نے۔ اب ICIJ آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، مزید ایسی سٹوریز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے، لوگوں سے فنڈز جس طرح سے پہلے ملے تھے اسی طرح سے فنڈ سامنے آئیں گے، اور پھر ایک نیا پروجیکٹ ہے جس کی تیاری میں ہوگی ICIJ۔ ہاں جی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاناما کی پہلے آف شور لیکس بھی آئیں، اس سے پہلے ایک جو سوئس بینک ہے HSBC،
اس کا ڈیٹا وہ بھی اسی طرح لیک ہوا. تو یہ چیزیں تو ایک اس طرح کے جو پروجیکٹ ہے اس سے ایک پبلسٹی بھی ہوتی ہے، اور جو وسل بلورز ہیں ان کو ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہم جن چیزوں کو منظر عام پر لانا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگ بھی یہ ٹیکس اوائڈنس کے مسائل یا جو کرمنل طریقوں سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے یا چھپایا جاتا ہے وہ لوگوں کو پتہ چل سکے. یہ اسی طرح کے ایک جو کارپوریٹ ورژن ہے جو جس طریقے سے وہ ایک معصوم سا چہرہ بنا کے بتاتے ہیں جی کہ ہم نے قانون کی پاسداری کی ہے، وہ لوگوں کو بتائیں کہ پرابلمز کدھر کدھر ہوتے ہیں، اور گلوبل ایلیٹ اس معاملے پہ کتنا ان کا اتفاق ہے کہ وہ اپنا پیسہ بچانے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنائے ہوئے ہیں اور پیسہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کا پاناما کا فائدہ یہی ہے کہ آگے کو پالیسی لیول پہ ڈیسیژنز ہوں. مختلف جگہوں پہ اس سلسلے میں کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، جس طرح آپ کے نالج میں ہوگا کہ برطانیہ میں ایک جو بینیفیشل اونر ہیں جو کہ حقیقی مالک ہیں کسی کمپنی کے، ان کے رجسٹر کا اجرا بھی ہو رہا ہے. اسی طرح دوسرے ممالک میں کئی جگہ پہ قانون سازی ہو رہی ہے، ایون کہ پاناما کے نام سے قانون سازی جرمنی میں بھی ہوئی ہے. یہ ان معاملات کی اصلاح کے لیے، اور یہ اس کے علاوہ اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں وہ پھر چلتے رہتے ہیں، کئی اور لوگوں کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی. دیٹ از اے کائنڈ آف پروجیکٹ ان پروگریس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عمر چیمہ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ جس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اس طرح کے پروجیکٹس ہیں یہ آگے بھی چلتے رہیں گے. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک اہم خبر روس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، جہاں سینٹ پیٹرزبرگ کے میٹرو اسٹیشن پر 2 دھماکے ہوئے، اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے دھماکوں میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور دھماکے کے بعد جو میٹرو اسٹیشنز تھے ان کو خالی کرا لیا گیا، اور اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس خبر کا ظاہر ہے وہ اگر دہشت گردی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نکلتا ہے تو بہت بڑا اس کا جو اثر ہے وہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا فیڈ بیک بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر آپ ہمیں اسٹوریز بھیج سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جن مسائل کی نشاندہی ہو. آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کرنوں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا؟